السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح سے متعلق میں نے کئی ویڈیو بنائی ہے۔ اب یہ میں آخری ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، چونکہ اس کے بعد اب رمضان شروع ہو جائے گا، تو رمضان میں ویڈیو بنانے کا کوئی وقت ملتا نہیں ہے۔ آخری ویڈیو اس سلسلے میں ہے کہ تراویح سے متعلق اہل حدیث حضرات بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے اور 11 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعت تراویح ہے، 3 رکعت وتر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2013۔ حدیث کے الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تو ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پس اس کے حسن اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر 3 رکعت پڑھتے تھے، ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث عام طور سے اہل حدیث حضرات تراویح سے متعلق پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث تراویح سے متعلق نہیں بلکہ تہجد سے متعلق ہے، اور خود اس حدیث کی روشنی میں بھی آپ اس کو طے کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اس حدیث پہ خود غیر مقلدین حضرات کا عمل نہیں ہے۔ یہاں پر غیر رمضان کا بھی لفظ ہے، غیر رمضان کا بھی لفظ ہے کہ تراویح رمضان غیر رمضان میں، گویا کہ اس حدیث کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھائی یہ رمضان غیر رمضان دونوں میں تراویح پڑھنی چاہیے پھر، حالانکہ تراویح ایک خاص نماز ہے جو رمضان کی راتوں کے ساتھ خاص ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جبکہ تہجد بغیر جماعت کم پڑتا ہے۔ اس پر مستقل میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تراویح تہجد کے فرق کے اوپر۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس حدیث پہ خود ان کا بھی عمل نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہاں 4 رکعت کا ذکر ہے، 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اہل حدیث حضرات جو تراویح پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، تو اس حدیث پر اس اعتبار سے بھی عمل نہیں ہے۔ اب یہ کہیں گے نہیں وہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز 2 رکعت ہوتی تھی۔ بھائی اس جو حدیث آپ پیش کر اس میں 4 رکعت کا ذکر ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اچھا، یہاں گھر میں نماز کا ذکر ہے، اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال ہو رہا ہے نا، تو یہ گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، حالانکہ تراویح سارے حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں۔ یہاں 3 وتر کا ذکر ہے، اہل حدیث حضرات 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ یہاں بلا جماعت نماز کا ذکر ہے کہ یہ نماز بلا جماعت تھی، جبھی تو سوال ہو رہا ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ سے، اور تراویح با جماعت پڑھتے ہیں۔ یہاں وتر سے پہلے سونے کا ذکر ہے، اور اہل حدیث حضرات وتر سے پہلے سوتے نہیں ہیں۔ تو یعنی بہت سارے فرق ہیں اس حدیث کی روشنی میں، اگر دیکھا جائے تو خود اس حدیث پر اہل حدیث حضرات کا عمل نہیں ہے۔ دوسرے تراویح تہجد کے اوپر فرق ہے، اس کے اوپر مستقل میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اچھا، تراویح اور تہجد حرمین میں بھی الگ الگ ہوتی ہے، آپ آخری عشرے میں دیکھ لیجئے، تو آخری عشرے میں تراویح شروع رات میں پڑھتے ہیں اور تہجد آخری رات میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث بھی محدثین نے تہجد کے باب میں لائے ہیں، زیادہ تر محدثین نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں لائے ہیں، اور امام بخاری، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان دونوں حضرات نے تراویح کے باب میں بھی لائے، اور یہ بتلانے کے لیے دیکھو رمضان میں بھی تہجد پڑھی جائے گی۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے حدیث میں اگر کوئی ایک لفظ بھی کسی باب سے مناسبت رکھتا ہے تو اس حدیث کو وہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پر رمضان غیر رمضان دونوں کا ذکر ہے، 12 مہینے کا ذکر ہے، 12 مہینے میں رمضان بھی آتا ہے، تو اللہ کے نبی تہجد رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ بتلانے کے لیے تراویح کے باب میں بھی لائے اور تہجد کے باب میں بھی اس حدیث کو لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی تہجد کی اور بھی رکعات ثابت ہے، اور بھی رکعات ثابت ہے، جیسے 13 رکعت بھی ثابت ہے، فجر کی 2 رکعت کے علاوہ اللہ کے نبی 13 رکعت پڑھتے تھے۔ حدیث کا نمبر ہے 1170 پر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 رکعت بھی پڑھنے کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت اور 6 رکعت بھی ثابت ہے، حدیث نمبر 1139 پر یہ بات موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ لوگ جو صرف 8 رکعت پر منحصر کرتے ہیں، نہ اس سے کم پڑھتے نہ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تراویح تہجد ایک نماز ہے، تو پھر تو تہجد کی کم بھی رکعت بھی ہے، اس سے زیادہ رکعت بھی ہے،
اور تراویح جو ہے وہ ایک مخصوص رکعت ہے، خاص ہے وہ. یا تو آپ 8 کہتے ہیں، آپ پورے اہل سنت والجماعت 20 کہتے ہیں. آپ 8 سے کم نہیں پڑھتے نہ 8 سے زیادہ پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ تہجد اور تراویح اگر ایک نماز ہوتی تو کم بھی پڑھا جا سکتا تھا، زیادہ بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے اوپر آپ کے یہاں عمل نہیں ہے. خود اس حدیث کے اوپر بھی ان لوگوں کے یہاں عمل نہیں ہے. اچھا، اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس حدیث میں سوال کیا ہو رہا ہے؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ، کہ کیفیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز جو تھی وہ کس کیفیت کے ساتھ ہوتی تھی. حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بہت لمبی ہوتی تھی، بہت خوبصورت ہوتی تھی. اور اس میں انہوں نے رکعات کا بھی ذکر کر دیا. ظاہر سی بات ہے تہجد کی نماز کی بات ہے. اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ بھی اپنے باری کے دن کا بتا سکتی ہے، وہ جو کہ سال کے 36 دن ہوتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج مطہرات کی یہاں جو قیام فرماتے تھے اس میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ دیکھو، حضرت میمونہ کی حدیث بخاری میں موجود ہے. حضرت ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ 13 رکعت تک پڑھنے کا ذکر ہے اس میں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر رمضان کی راتوں کا بھی حضرت عائشہ ذکر کریں گی تو رمضان کی ہر رات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کے بعد ہی نمبر آتا تھا حضرت عائشہ کے پاس جانے کا. تو آپ پورا عمل تو آپ نقل نہیں کر سکتے نا. اللہ کے نبی کا عمل دوسری ازواج کے پاس کیا تھا، تیسری ازواج کے پاس کیا تھا، ساری حدیثوں کو جمع کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ رکعت کتنی بنتی ہے. اور وہ میں نے بتا دیا کہ کم بھی ہے، زیادہ بھی ہے. اور یہ سب تہجد سے متعلق ہے، تراویح سے متعلق یہ ہے ہی نہیں. اچھا، جب حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح پر امت کو جمع کیا، 20 رکعت تراویح پر امت کو حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، اس کے اوپر مضبوط دلیل ہے. خود علامہ ابن تیمیہ اس دلیل کو مانتے ہیں. امت کے بڑے بڑے علامہ اور اسلاف نے ان باتوں کو مانا ہے کہ ان کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھائی گئی. پھر اس کے بعد تابعین، تابعین کا زمانہ آیا، ان میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی گئی. اب حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ حدیث معلوم تھی. ان کے گھر کے بازو میں مسجد نبوی میں حدیث کی مخالفت ہو رہی تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے روکا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے روکا نہیں کہ اگر یہ بدعت تھا تو ان کو روکنا چاہیے تھا. اچھا، اسی طریقے سے صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، تابعین اور ائمہ مجتہدین نے 20 رکعت تراویح پر عمل کیا، لیکن کسی نے کوئی نکیر نہیں کی اس حدیث کو لے کر کہ بھائی اللہ کے نبی کی نماز تو 8 رکعت تھی، آپ لوگ یہ بدعت کیوں جاری کرنے جا رہے ہیں؟ کسی نے بھی مطلب یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو یہ لوگ متعلق تو کرتے ہیں، اس حدیث کو جوڑتے تو ہیں تراویح سے، لیکن اس حدیث کا تراویح سے کہیں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں خود ایسے الفاظ ہیں جو بتا رہے کہ اس کا تعلق تراویح سے نہیں ہے. کیونکہ رمضان غیر رمضان کی قید ہے، 4 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، انفرادی نماز کا ذکر ہے. اب وہاں پر کیفیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، نہ کہ کمیت یعنی عدد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اکثر محدثین اس کو تہجد کے باب میں بھی لائے ہیں. اور یہ آخر میں یہ کہہ دیتے کہ تراویح تہجد دیکھے. تو میں نے اس فرق کے اوپر آڈیو بنا چکا ہوں کہ دیکھو بہت سارے فرق ہیں. تراویح تہجد میں بہت سارے فرق ہیں. ان میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ بھائی تراویح ایک خاص نماز جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کے علاوہ جو تہجد ہے وہ پورے سال پڑھی جاتی ہے. تو کہیں سے بھی اس حدیث کو نقل کرنا تراویح کے لیے یہ بیوقوفی ہے. اور یہی وجہ کہ امت کے بڑے بڑے اسلاف اور علماء نے ان حدیثوں کو سامنے نہیں رکھا. جب تراویح کی بات آئی تو ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ نے ان حدیثوں کو سامنے نہیں رکھا، ورنہ وہ سیدھا یہی دلیل دے دیتے کہ بھائی تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے، لہذا تہجد اللہ کے نبی کی 8 رکعت ہوتی تھی، لہذا تراویح سب لوگ 8 رکعت پڑھو. حالانکہ ایسا کسی نے بھی نہیں کہا. اب یہ حدیث تو ان صحابہ کے پاس، تابعین، تابعین کے پاس موجود تھی، لیکن ان حضرات نے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہی نہیں جو آج کل کے غیر مقلدین سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.